جب دجال ایز اے پرسن آئے گا تو اس وقت میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے چلا گیا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ دجال کی پوجا نہ کر لے، چاہے انسان جتنا مرضی سمجھے کہ میرا ایمان مضبوط ہے. دجال آپ کے اعصاب کے اوپر اثر کر لے گا، وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر لے گا، ہارٹ کو کنٹرول کر لے گا، وہ آپ کو زبردستی اپنی طاقت سے پوجا کروا لے گا. یہ شعبدے بازی تھوڑی بہت کرے گا، لیکن وہ آپ کو ڈرائے گا اور اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوگی کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہے گا. آپ اس کو نعوذ باللہ من ذالک خدا مان لیں گے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کچھ لوگ اس کے دور میں بھی مسلمان رہ کر زندگی گزار لیں گے، دیکھیں کچھ عرصے کے لیے تو شاید گزار لیں، کچھ وہ 37 دن تقریباً رہے گا تو چند دن، 1-2 دن، 4 دن، 5 دن، 15 دن، 20 دن کچھ تو گزار لیں. لیکن ایونچولی ایسا نہیں ہے. ایونچولی یہ بات میری پوری سنیے گا آخر تک، ایک دم آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ ایونچولی سارے کے سارے لوگ جو زندہ ہوں گے وہ دجال کو خدا مان لیں گے. وہ کیسے؟ دراصل مدینہ منورہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. دجال جب آئے گا حکومت کس کی ہوگی؟ امام المہدی کی. تو امام المہدی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی جگہ پر تشریف لے جائیں گے، مدینہ جیسے آتا ہے حدیث شریف میں، تو وہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن دجال اس کے باہر اپنا درز زمین پر زور زور سے مارے گا 3 دفعہ، کہ جس سے جتنے بھی منافق اور کافرین مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے. مدینہ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. یعنی کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ دجال کے دور میں بھی محفوظ رہے گا، لیکن ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو چاہے وہ محفوظ جگہ پہ ہو پھر بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا. اب کیا صورتحال ہوگی؟ سب لوگ تو اس محفوظ مقام پر نہیں آ سکتے. اب کیا ہوگا کہ مسلمان امام المہدی کی قیادت میں دجال کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے. اور وہ دور ہم پہلے سٹڈی کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی سکسیس کا کلائمیکس کا دور ہوگا. زمین اپنے خزانے اگل چکی ہوگی، آسمان اپنی بارشیں برسا چکا ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوگا، کوئی پریشان نہیں ہوگا، کوئی دکھی نہیں ہوگا. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی، ایسے ایسے ویپنز ہوں گے اور دجال سے جنگ کی تیاری کی گئی ہوگی. لہٰذا وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اور وہ ساری کی ساری فوجیں مسلمانوں کی اور وہ ساری دجال سے ٹکرا جائیں گی. لیکن اس وقت تک دجال بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہوگا. تو کفار یعنی جو دجال کے ساتھ ملے ہوں گے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، وہ بہت بڑی فورسز ہوں گی. دنیا میں دو ہی، یعنی ایک کیمپ اور 2 کیمپ، کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی. وہ آپس میں کلیش کریں گی اور یہ بگیسٹ ایور کلیش ہوگا، ملحمۃ العظمیٰ سے بھی بڑا کلیش ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگ، کروڑوں شاید اربوں میں لوگ جو ہیں، کروڑوں تو ملحمۃ الکبریٰ میں مارے جائیں گے، اربوں لوگ شاید اس میں مارے جائیں. تو کچھ شہید ہو جائیں، کچھ مارے جائیں. تو دجال کی طرف ہوں گے وہ مارے جائیں گے، جو مسلمانوں کی طرف یعنی امام مہدی کی طرف ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے. تو جس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اب کیا ہے کہ 2-3 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا مدینہ کے لیے، اس محفوظ مقام کے لیے. وہ تو محفوظ رہیں گے، وہاں پہ نہ وہ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت پڑے گی نہ. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کا وہ لیول تو نہیں ہوگا کہ جو مدینہ میں جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دجال سے بچائے گا کہ ان کو شہادت کی موت مل جائے گی. موت کہنا ہی غلط ہے، شہادت کی رخصتی مل جائے گی اس دنیا سے. تو وہ شہید ہو جائیں گے، وہ بھی دجال سے بچ گئے. تیسری کیٹیگری وہ ہوگی کہ جو زندہ بچ جائیں گے اس جنگ میں. اور یہ جو زندہ بچیں گے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، خارج از امکان ہے یا انتہائی مائنر ٹریسز آف امکان کہہ لیں، وہ ہیں کہ دجال سے بچ سکے. وہ سب دجال کو خدا مان لیں گے، اس کی پوجا شروع کر دیں گے. اس اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کیا جائے گا. اب جب دجال کو قتل کیا جائے گا تو دنیا میں کون کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ہیں محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پناہ گاہ میں مدینہ میں، جو چند ہیں، چند ہزار ہوں گے، کچھ ہوں گے، وہ دجال سے محفوظ رہ چکے ہیں.
اور دوسری طرف کون ہے؟ دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے، کروڑوں، شاید کچھ ارب بچے ہوں لوگ، یعنی کچھ اربوں میں لوگ بچے ہوں، ناٹ عربک پیپل، مطلب عرب بلینز کی بات کروں، وہ دنیا میں بچے ہوں گے جو دجال کو پوچھ رہے ہوں گے، اس کو خدا مان رہے ہوں گے۔ اب جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو مدینہ والوں کو تو پہلے ہی پتا ہوگا کہ یہ لوگ وہ یعنی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ تو دجال ہے، کذاب ہے، یہ خدا نہیں ہے، کافر ہے۔ لیکن جو باقی لوگ ہوں گے جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اب وہ ریئلائز کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کو خدا سمجھتے تھے۔ تو پھر دجال جو ہے وہ، یعنی کہ جب دجال قتل ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا تھا، اب ساری دنیا کے لوگوں کو خیال آئے گا، امام مہدی کی حکومت میں سب تک دعوت بھی پہنچ چکی ہوگی، سب کو پتا ہوگا اسلام سچا مذہب ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ سب سوچیں گے اب ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ جب دجال ظاہر ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرما دے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا، اور جب یاجوج ماجوج کو کھول دے گا تو یاجوج ماجوج پوری دنیا میں یہ جو انسان ہوں گے جنہوں نے دجال کی پوجا کی تھی، ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، بھس بنا کے رکھ دیں گے ان کا، حتیٰ کہ شاید کوئی انسان شاید کوئی جانور بھی نہ چھوڑیں، کوئی فصل نہیں چھوڑیں گے، کوئی پانی نہیں چھوڑیں گے، کوئی عمارت نہیں چھوڑیں گے، کوئی جنگ نہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، سب تہس نہس کر دیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جب قتل کر دیا جائے گا، پھر وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو وہ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ دجال تو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یاجوج ماجوج اس سے بھی بڑی چیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جائے گی کہ اب میں ایسی مخلوق کو کھولنے لگا ہوں جس کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ دجال جیسے